رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، یہ لہو سرخی ہے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ مہانور میری سب سے بڑی بیٹی، آرمی پبلک اسکول ملیر کینٹ سے اس نے ایف ایس سی کی، اس کے بعد پھر اس نے میڈیکل کالج جوائن کیا جہاں سے اس نے ڈینٹل سرجری میں گریجویشن کی۔ مین وائل پھر اس نے پاکستان ایئر فورس میں اپلائی کیا، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں سے 2 ڈینٹل ڈاکٹرز کو سلیکٹ کیا جن میں سے مہانور ایک تھی۔ کووڈ-19 شروع ہوا اور الحمدللہ بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے جانفشانی کے ساتھ اس نے اس دوران بھی اپنے پیشنٹس کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا۔ اسی دوران جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے خود وہ انفیکٹ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ مہانور جو ہے وہ ایک بڑا اسپیشل شخصیت کی مالک تھی۔ مہانور شہید سے میری بہت قربت تھی، بہت دوستی تھی، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ تھوڑا سا اس کا وزن زیادہ تھا، اور اس نے پھر جب کہا کہ جی میں نے ایئر فورس جوائن کرنی ہے، اور اس نے دن رات محنت کر کے تقریباً 8 سے 10 kg کے قریب اپنا وزن کم کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو پاکستان ایئر فورس کے لیے فٹ کیا۔ جب میرے بچوں نے آرم فورسز جوائن کی تو میں پہلے دن سے جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار تھا کہ کسی دن بھی مجھے جو ہے وہ یہ خبر مل سکتی ہے کہ میرا بچہ اس ملک کے کام آ گیا ہے۔ آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں، آج ہم اپنی بیٹی کی، شہید بیٹی کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ مہانور شہید کی یادگار میں ملیر کینٹ کے اندر ایک پارک رکھا گیا جس کا نام مہانور شہید پارک رکھا گیا، اور اس پارک کی خصوصیت یہ ہے کہ مہانور نے یہاں پہ ہی جاگنگ ٹریک پہ ایکسرسائز کر کے 8 kg سے زیادہ وزن کم کیا اور پھر پاکستان ایئر فورس جوائن کی۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر مہانور فیضان شروع سے ہی، جیسے بچپن سے ہی بہت انٹیلیجنٹ، ویری لوننگ، ویری کیئرنگ، اور ماشاءاللہ سے اس نے نا ہر چیز کو اچیو کیا ہے۔ بہت صبر والی، اسپیشلی وہ بہت اچھی بیٹی، بہت اچھی بہن، بہت اچھی بیوی اور بہت اچھی بہو۔ اس نے ہر رشتے کو بہت خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ اس کو یہ شوق تھا شہادت کا۔ جب وہ پاس آؤٹ ہوئی ہے تو اس نے اپنے بھائی سے کہا ہے، اب دیکھیں فلیگ میں لپٹ کے پہلے کون آتا ہے۔ یہ اس کے دل کے جذبات تھے۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ وہ اکثر مجھے فیل ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، مجھے اس کی خوشبو بھی آتی ہے۔ صرف میری بیٹی نہیں تھی، وہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ اس کی کمی مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی ہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہے کہ جس میں وہ مجھے یاد نہ آتی ہو، ہر لمحے وہ میں اس کو یاد کرتی ہوں۔ فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر مہانور فیضان شہید بچپن سے ہی اپنی تعلیمی کیریئر میں بہت ہی ایک ہونہار اسٹوڈنٹ تھیں۔ مہانور کا تعلق میرے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ بہن ہونے کے ساتھ وہ میری ایک بہت اچھی دوست بھی تھی، اور بڑی بہن ہونے کے ناطے ہمیشہ میں اس سے مشورہ مانگتا تھا، ہمیشہ اس کے ساتھ مشورے سے چلتا تھا، اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں وہ ہمیشہ میری سربراہی کرتی تھی۔ جس ڈیڈیکیشن سے انہوں نے ملک کی خدمت کی، آخری دن تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، اسی جذبے کو ہمیں اپنانا ہے تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے آخری دن تک لڑ سکیں۔ پہلے ڈاکٹر مہانور فیضان اکیڈمی میں گئیں، اس کے بعد 3 مہینے کے گیپ سے پھر میں نیول اکیڈمی جوائن کی۔ تو جیسے ہی ہم تقریباً 8 مہینے کے بعد دونوں بہن بھائی پہلی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے میرے سے یہ بات شیئر کی کہ چونکہ ہم اب دونوں فورسز ہم نے جوائن کر لی ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے میں سب سے پہلے کون لپٹ کے آتا ہے، اور میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا لاج رکھا اور وہ سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کے گھر آئیں۔ جب مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر مہانور فیضان کی شہادت ہو گئی ہے، تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے زندگی رک گئی ہے۔ ہمارے تمام فورسز کے جوان جو تمام سرحدوں پہ حفاظت اور ڈیوٹیز کر رہے ہیں، ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں، اپنی ڈیوٹیز ایمانداری سے کرتے رہیں تاکہ ہم قوم کا نام روشن کر سکیں، اور ہم آخری دم تک جو ہے وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی سالمیت کے لیے اپنے دشمنوں سے لڑتے رہیں۔ مانو باجی ایک بہت انسپریشنل پرسن تھی۔ فار می شی واز مائی بگیسٹ انسپریشن۔ ان کی کائنڈنیس، ان کی کریج سب سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں۔ شی از مائی رول ماڈل
تو میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ میں ان کی طرح اپنی زندگی گزاروں، جس طرح انہوں نے لوگوں کے لیے سیکریفائس کیا، اپنی ڈیوٹی کو بہت اچھے سے نبھایا، میں بھی چاہتی ہوں میں انہی کی طرح بنوں۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے دل میں ہوتے ہیں، ہم ان کو ضرور دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں محسوس کر سکتے ہیں ہمیشہ۔ تو اسی طرح میں اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں، ہمیشہ میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں، ان سے انسپائر ہوتی ہوں۔ قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہمیں ہمیشہ لوگوں کی زندگیوں میں ایک کچھ ڈفرینس پیدا کرنا چاہیے، اچھا ڈفرینس پیدا کرنا چاہیے، بے شک چھوٹا یا بڑا، لیکن ہمیں دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھ سکے۔ اور میری بھی کوشش رہے گی کہ میں بھی کسی نہ کسی طرح پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں۔